سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کو الہ ماننے، معبود ماننے، آپ کی اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں یکتا سمجھا جائے. جیسے وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، ایسے وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں. جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق صرف اللہ ہے، مالک صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہتا ہے مذکر اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مؤنث اولاد دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جڑواں بچے عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. متصرف فی الامور اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، نافع و ضار اللہ ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ڈال نہیں سکتا اللہ کے سوا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے اللہ تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس کو سکھلایا تھا. فرماتے كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. فقال یا غلام، آپ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگر مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. جان لو کہ ساری امت، ساری انسانیت اکٹھا ہو جائے، مل جائے، تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو تمہیں لوگ نفع نہیں پہنچا سکتے. وَلَنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر ساری انسانیت اس بات پر مجتمع ہو جائے کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائے، اگر اللہ نہیں چاہتا تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یا آپ چھوٹے سے بچے کو تعلیم سکھلا رہے ہیں، یہ عقیدہ راسخ کر رہے ہیں کہ نافع ذات اللہ ہے، نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی دینے والا رب ہے، موت دینے والا رب ہے. جب آدمی توحید میں پختہ نہیں ہوتا ہے، جب آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا، یقین مستحکم نہیں ہوتا، مشرکانہ ماحول میں رہ کر کے، جاہلانہ ماحول میں رہ کر کے، وثنیت کے ماحول میں رہ کر کے آدمی کے عقیدے پر اثر پڑتی ہے. اور بہت ساری چیزوں کو وہ نافع و ضار سمجھتا ہے، اللہ کی مخلوقات کو، کبھی بلی کو، کبھی چوہے کو، کبھی بندر کو، اور پتہ نہیں کس کس کو سمجھتا ہے کہ شاید اس سے نقصان ہو جائے. وہ دکان کھولتا ہے تو بھی پریشان ہوتا ہے، شاید کوئی ایسا نہ آ جائے جس کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے میرا دل منحوس ہو جائے. وہ کسی خاص برادری کو منسوب کر دیتے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے پورا دن خراب ہو جاتا ہے، کاروبار خراب ہو جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہ گھر سے باہر نکلے گا، اگر بلی راستے سے گزر گئی تو وہ یہ کہے گا بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب آگے خطرہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. بلی سے ڈرنے لگے، چوہوں سے ڈرنے لگے، چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے ڈرنے لگے، انہیں سب کچھ سمجھ لیا. یہ مہینہ جسے ہم سفر کے نام سے جانتے ہیں، اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے. سفر المظفر کیوں کہا جاتا ہے؟ مظفر کے معنی کامیاب کے ہوتے ہیں، کامیابی کے ہوتے ہیں. اس مہینے کو غلط انداز سے پیش کیا گیا، اس مہینے کے حوالے سے بہت سی بے بنیاد باتیں کر دی گئیں، اس مہینے کے حوالے سے لوگوں میں بہت سے توہمات رائج ہو گئے. اس لیے یہ بتلایا گیا یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس مہینے میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ تو کامیابی کا مہینہ. سفر کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے. ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ سفر کے معنی خالی کے ہوتے ہیں. کفار مکہ 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، جسے محترم کہا گیا تھا، اس میں لڑائی وغیرہ ممنوع تھی. تو محترم مہینوں میں محرم الحرام بھی تھا، اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے لڑائی نہیں کیا کرتے تھے. جب یہ مہینہ محرم کا ختم ہوتا، سفر کا شروع ہوتا، تو لڑائی وغیرہ کے لیے نکل جایا کرتے تھے، گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سفر کہا جاتا ہے. اب اس حوالے سے بہت ساری وہمی چیزیں، بہت ساری بے بنیاد باتیں، جاہلانہ باتیں جو پرانوں سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی، جس کا ہاتھ پاؤں کوئی نہیں، جس کی بنیاد اور دلیل کوئی نہیں. اس مہینے کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس مہینے میں بے پناہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں لاکھوں مصیبتیں اترتی ہیں. اس کے دفاع کے لیے، اس سے بچنے کے لیے لوگ طریقے بھی بتلاتے ہیں، لوگ علاج بھی بتلاتے ہیں.
کہ مختلف طریقے کے اذکار کیے جائیں، مختلف انداز سے یہ نماز پڑھی جائے، اس میں اس طریقے سے دعا کی جائے، پھر یہ بلائیں ٹل جائیں۔ کسی نے کہا سفر کے معنی ہوتے ہیں ایک کیڑا جو جگر میں اور دل کے بیچ میں کسی جگہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پورا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، جسے یرقان کی بیماری کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی موت تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جب آدمی سیدھی راہ سے ہٹتا ہے تو بہت ساری چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ جب گاڑی کھڈے میں گرتی ہے تو وہ پلٹے کھاتی رہتی ہے۔ آدمی سیدھی راہ پر ہوتا ہے، سنت ایک ہی ہوتی ہے، سنت طریقہ یہاں کا بھی وہی ہوگا، عرب کا بھی وہی ہوگا، عجم کا بھی وہی ہوگا، ساری دنیا میں ایک ہی ہوگا۔ جو بدعت ہوگی، جو وہمی چیزیں ہوں گی، جو بے بنیاد چیزیں ہوں گی، کسی علاقے میں کچھ ہوگا اس مہینے میں، کسی علاقے میں کچھ ہوگا، کہیں پہ کچھ ہوگا۔ اس سفر کے مہینے کو خاص طور پہ اس کے جو 13 دن ہیں ابتدائی، جو 13 ایام ہیں، 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک، اسے لوگ کہتے 13 تیزی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو ابتدائی 13 دن ہے یہ انتہائی سخت دن ہے، یہ انتہائی بھاری دن ہے، یہ انتہائی تیز دن ہے، اس میں خاص طور پہ بہت زیادہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تک مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تھے، آپ بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، اور یہ بیماری اس وجہ سے آئی کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ اولاً تو یہ بات قابل غور ہے، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان دنوں میں آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تھے؟ تو تاریخ یہ بتلاتی ہے، حقیقت یہ بتلاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مرض میں مبتلا ہوئے، مرض الوفات میں جو مبتلا ہوئے، اس مہینے کے آخر میں ایک عجیب بات اور ہے۔ ابتدا میں یہ حالت ہوتی ہے، انتہا میں آخری 4 شنبے کو، آخری بدھ کو عید اور خوشی منائی جاتی ہے۔ کہا جاتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ مرض سے شفا یاب ہوئے، آپ کو صحت ہوئی، جبکہ معاملہ تاریخ کے اعتبار سے اس کے برعکس ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں مبتلا ہوئے اس دن آخر میں، جسے یہ چوتھا 4 شنبہ کہتے ہیں، اور پھر بیماری آپ کی چلتی رہی ربیع الاول کی ابتدا تک، اوائل تک۔ تو اولاً تاریخی اعتبار سے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، کیا کوئی بیماری یہ منحوس ہوتی ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے کہا جائے کوئی منحوس ہے؟ شریعت اس کی بھی نفی کرتی ہے، شریعت اس کا بھی رد کرتی ہے۔ بیماری کو منحوس نہیں کہا گیا۔ ایک موقع پر کسی صحابی نے بخار کو برا بھلا کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، نہیں، بخار کو برا بھلا نہ کہو، بخار کی وجہ سے تو گناہ ایسے دھل جاتے ہیں، ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے آگ سے لوہا صاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ابن آدم دہر کو، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یسب ابن آدم الدہر وانا الدہر، دہر تو میں ہوں، زمانہ تو میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کا پیدا کرنے والا، حالات میں تبدیلی لانے والا، موسموں میں تبدیلی لانے والا، حالات میں تغیر پیدا کرنے والا تو میں ہوں۔ یہ حالات ہر ایک پر آتے ہیں، انبیاء پر بھی آتے ہیں، اتقیاء اور صلحاء پر بھی آتے ہیں، صحابہ پر بھی حالات آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ 2 آیتیں ہیں، دونوں کا مفہوم ذرا سا الگ ہے۔
ایک آیت میں ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فمن اللہ، جو مصیبت تمہیں پہنچتی وہ اللہ کی طرف سے۔ اس میں اشارہ ہے ابتلا اور آزمائش کی طرف، امتحان کی طرف۔ دوسری آیت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت، جو حالات، جو تکلیفیں تم پر آتی ہے وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اس میں اشارہ ہے عذاب کی طرف۔ تو ابتلا و آزمائش الگ چیز ہے اور عذاب الگ چیز ہے۔ ابتلا و آزمائش، امتحانات سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی گزرنا پڑا۔ آپ سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ سب سے سخت امتحانات سے کون گزرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا اشد البلاء علی الانبیاء، سخت امتحانات سے، سخت آزمائشوں سے انبیاء گزرتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا قریب ہوگا نبی کے اور سچے لوگوں کے، اسی کے اعتبار سے اس پر حالات آئیں گے۔ لیکن جب حالات آتے ہیں، جب آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اوپر سے آدمی بظاہر اس کے تکلیفیں ہیں، حالات ہیں، لیکن اندر سے دل مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل مسرور ہوتا ہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی سخت بیماری میں، تکلیف میں مبتلا تھے۔ ان کے ایک شاگرد کو معلوم ہوا کہ میرے حضرت سخت اذیت میں، سخت پریشانی میں، ملاقات کے لیے گئے، حالت دیکھی تو کانپ گئے، ایسی سخت بیماری کی روح کانپ گئی۔ اور قریب ہوئے تو دیکھا کہ زبان سے تسبیح جاری ہے، الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کر رہے ہیں، اور پریشان ہو گئے کہ اس عالم میں الحمدللہ کہنے کا کیا موقع ہے۔ پھر دعا کی اللہ اگر ان کی عمر ابھی باقی ہو، کچھ لمحے کے لیے انہیں صحت دے دیجیے، کچھ پوچھ لو۔ انہوں نے دعا کی، کچھ افاقہ ہوا، سلام کیا، پوچھا حضرت بس اتنا بتلا دیں، کوئی بات نہیں، خیریت وغیرہ بعد میں، اتنا بتلا دیں کہ یہ کون سا موقع الحمدللہ کہنے کا، اتنی تکلیف اور پریشانی میں ہے، آپ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں الحمدللہ اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے جسم کو بیمار کر دیا، میرے دل کو تندرست و توانا رکھا، صحیح سالم رکھا ہے۔ اگر اللہ اس کا برعکس کر دیتا، اس کا الٹا کر دیتا تو میں کیا کر سکتا؟ جب حالات اور آزمائش سے آتی تو یہ حالت ہوتی ہے دل کہ دل مطمئن ہے، دل مسرور ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی مدح و ثنا میں وہ تر ہے۔ انبیاء پر حالات آتے ہیں، لیکن جب حالات عذاب کی وجہ سے ہو، ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے ہو، ہمارے کالے اعمال کی وجہ سے ہو، تو پھر الگ ہی منظر ہوتا ہے، پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، بیماری ہوتی، کوئی حالت آتی، ہم کہتے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ اتنا اندر سے اعتراف ہے کہ گناہ کی وجہ سے حالات آئے، لیکن پھر بھی دوسری طرف یہ اعتراف نہیں ہوتا کہ واقعی ہم نے یہ گناہ کیا، ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ پھر دوسری تعویلیں کرتے ہیں، آج ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا، آج راستے سے بلی گزر گئی، آج شاید اس طرح کام کر دیا تھا، اس لیے یہ مصیبت آ گئی۔ اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ گناہ بہت سارے ہیں، میں پڑوسی کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوں، میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں، حقوق اللہ کی اگر کسی طرح ادائیگی کر رہا ہوں، حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ مصیبتیں اور پریشانیاں، ان کا تعلق کسی ایام سے نہیں ہے، کسی مہینے سے نہیں ہے۔ اس ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، اس میں کاروبار، شادی وغیرہ نہ کرنا، سفر نہ کرنا اور دیگر خیر کے کام نہ کرنا، یہ سمجھنا کہ اس میں حالات آتے ہیں، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ اور کیا کیا چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ
کر لی، کیسے کیسے توہمات ہے۔ کوئی کہتا ہے جھاڑو اگر کھڑا کر کے سیدھا رکھیں گے تو گھر میں جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا۔ کوئی کہتا ہے آئینہ ٹوٹا ہوا اگر دیکھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے دودھ ابل کر کے اگر گر گیا تو پتہ نہیں کون سی پریشانی ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے رات میں جھاڑو لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ ہر علاقے کی الگ الگ توہمات ہیں، وہمی چیز ہے، خیالی چیز ہے، اپنی طرف سے ایجاد کردہ، اپنی طرف سے تھوپی ہوئی۔ آدمی جب عقیدے میں مضبوط نہیں ہوتا تو یہ ڈرتا ہر چیز سے۔ کہتے شام میں جھاڑو مت دو، اگر یہ تصور ہو کہ اندھیرا ہوتا ہے، شاید کوئی قیمتی چیز گری ہو باہر چلی جائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جھاڑو دے دیں گے غریبی آ جائے گی یا کچھ اور نقصان ہو جائے گا، یا کہتے کوڑا جمع کر کے ایک جگہ نہ رکھو، اور مخصوص علاقوں میں مخصوص برادری کو کہا جاتا ہے ان کا چہرہ دیکھ لیا تو دن خراب ہو جائے گا، فلاں کا چہرہ دیکھ لیا اب ٹھیک ٹھاک کاروبار نہیں ہوگا۔ صبح گاہک آیا، پہلا سودا ہو رہا ہے، اگر اس نے کچھ بھاؤ تاؤ کر لیا تو کہیں گے یار پہلے گاہک کو اس طرح آپ کر رہے تو دن بھر ایسے ہی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں وہمی ہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو نافع و ضار بھی سمجھے، اللہ ہی نفع پہنچانے والا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ موت لکھی ہوگی تو اپنے وقت پر آئے گی، بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، آپ نے صراحتاً اس کی وضاحت فرما دی حدیث میں۔ اچھا عجیب بات ہے، ایک حدیث بھی گڑھی گئی اس مہینے کے حوالے سے، ایک حدیث گڑھی ہوئی، یہ بیان کی جاتی ہے من بشر بخروج سفر بشرته بالجنہ، کہا گیا کہ جس نے سفر کے نکلنے کی بشارت اور خوشخبری سنائی میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک روایت رمضان کے موقع پر چلتی ہے گڑھی ہوئی کہ جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا تو وہ شعبان ہی سے شوال ہی سے شروع کر دیتے لوگ خبر دینے کے لیے کہ رمضان کی سب سے پہلے جو خبر سنائے گا اس کے لیے شاید جنت کی اس طرح کی بشارت سناتے ہیں۔ جیسے ہی عید کا دن آیا اگلے دن سے لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی تاریخ کو کیلنڈر دیکھ کر کے رمضان آئے گا۔ ایسے یہ ایک من گھڑت روایت، جس نے سفر کے نکلنے کے ختم ہونے کی بشارت سنائی بشرتہ بالجنہ، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ حدیث کا علم ہم تک یوں ہی نہیں پہنچ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یوں ہی نہیں پہنچ گئی کسی کتاب میں سے کسی نے لکھ لیا اٹھا لیا بسام۔ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، ایک سند ہے، سینہ بسینہ منتقل ہوئے یہ علوم۔ دیکھا گیا کہ پہلے کس نے روایت کی، کس صحابی نے، پھر اس کے بعد کون سے تابعی، پھر کون تبع تابعی، پھر کون ہے، بیچ میں کوئی بھی گڑبڑ آ گیا، کوئی ڈنڈی مارنے والا آ گیا، اس حدیث کو کہہ دیا گیا یہ حدیث ٹھیک نہیں، اس نے گڑبڑی کی ہوگی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر حدیث میں یہ اسناد نہ ہوتی، یہ اسناد یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو جو بھی چاہتا دین میں اپنی مرضی سے جو بات چاہتا کہتا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس علوم کو، قرآن و حدیث کے علوم کو اس طرح اس کو محفوظ رکھا گیا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اسے من گھڑت اور موضوع کہا گیا۔ اور موضوع حدیث کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی گڑھ کے کوئی بات منسوب کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کہا گیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے کوئی غلط بات میری طرف منسوب کی، کوئی جھوٹ بات میری طرف منسوب کی جسے میں نے نہیں کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس طرح کی کوئی بھی روایت، کوئی بھی میسج آپ کے پاس آئے تو آپ قطعاً اس پر دھیان نہ دیں اور یقین کریں کہ یہ بے بنیاد ہے۔ صحیح حدیث میں کیا ہے؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوى
کسی مرض میں کوئی تعدیہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بیماری کوئی مرض اتنا پاورفل نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے بذات خود دوسرے میں منتقل ہو جائے۔ سبب کے درجے میں احتیاط کرے، پرہیز کرے۔ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شہر میں کسی علاقے میں طاعون، کوئی وبا، کوئی ایسی مرض پھیلی ہوئی ہو جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے ہلاک ہو رہے ہو، فرمایا اس شہر میں نہ جاؤ۔ دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ تم خود اس علاقے میں ہو، اس جگہ میں ہو جہاں طاعون یا اس طرح کی وبا پھیلی ہے، کثرت سے اموات ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا فثبت، وہاں پر جم جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگو نہیں، وہاں سے فرار اختیار کر کے تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہا گیا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، یہ جو تم بھاگ رہے ہو موت کے ڈر سے، قتل کے ڈر سے، تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، موت سے تم نہیں بھاگ سکتے۔ ایک طرف آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے علاقے میں اگر ایسے حالات آ جائیں، ایسا طاعون ہو جائے، ایسی وبا پھیل جائے، پہلے عام طور پہ یہ امراض ہوتے تھے، گاؤں کا گاؤں لوگ ایک دن میں 100 لوگ مر جایا کرتے تھے۔ یہ جو بڑی بڑی قبریں نظر آتی ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہوتا یہ تھا کہ 100 ایک دن میں میت ہو گئی، تو اب ہر ایک کے لیے الگ سے قبر کہاں کھودیں؟ 10 کے لیے قبر کھودی گئی، 20 اور مر گئے، ادھر 30 اور مر گئے، 100 اموات ہوتی تھی۔ ایک قبر لمبی سی کھود دیا کرتے تھے، اس میں سب کو ایک ترتیب سے دفنا دیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی لوگ غلط نظریات رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ اتنے گز کے بابا تھے، یہ اتنے لمبے بابا تھے، وہ بابا نہیں تھے، وہ بیچارے اس میں شہید ہوئے، جنہیں حکمن شہید کہا جاتا ہے طاعون میں، وبا میں۔ آپ نے ایک تو یہ فرمایا تمہارے علاقے میں جس جگہ ہو وہاں ایسے حالات آ جائیں، ایسا طاعون پھیل جائے، وہاں جم جاؤ، وہاں رک جاؤ، وہاں سے بھاگو، وہاں سے بھاگو نہیں۔ دوسری طرف ارشاد فرمایا تم دوسرے علاقے میں ہو تو ایسی بستی میں جاؤ نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نافعو زار، اللہ کو سمجھو، تمہاری بستی میں ایسی آفت، ایسی مصیبت آ گئی، ایسے حالات آ گئے، تم بھاگ کر کے بچ نہیں سکتے۔ اگر تمہاری موت نہیں لکھی ہوگی تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے علاقے میں کیوں منع کیا گیا جہاں طاعون ہے وہاں جانے سے؟ کہ اگر خدا نہ خواستہ آزمائش کے طور پہ، امتحان کے طور پہ تمہاری موت ہو گئی تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، لوگ کہیں گے یہاں پہ وبا تھی، اس وبا کی وجہ سے یہ مر گیا۔ عقیدہ مضبوط رکھنے کے لیے، تمہارے عقیدے کو پختہ رکھنے کے لیے یہ کہا گیا، بچایا گیا۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا فر من المجذوم فرارک الاسد، جو کوڑ کا مریض ہو، جو جذام کا مریض ہو، کوڑی ہو، اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ دوسری طرف ایک موقع پر آپ نے ایک کوڑ والے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کل، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ تو ایک طرف اتنا قریب کیا، دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے شیر کی طرح بھاگو۔ توکل والے ہیں، جو پختہ یقین اور ایمان والے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہو، ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا، عقیدہ کمزور ہو جائے گا، یہ اسی کو مؤثر سمجھیں گے، اسی کو سب کچھ سمجھیں گے کہ بذات خود بیماری یہ متعدی ہوئی ہے، پہنچی ہے، تو ایسے لوگوں کو روکا گیا دور رہا کرو، ورنہ اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آزمائش آ گئی، تمہیں یہ بیماری ہو گئی تو پھر یہی کہو گے کہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک دیہاتی نے ایک موقع پر آپ سے کہا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اسے خارش لگ جاتی ہے، کھجلی ہو جاتی ہے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، حتیٰ کہ پورے ریوڑ میں یہ خارش اور کھجلی پھیل جاتی ہے۔ تو کیا مرض میں تعدیہ نہیں، متعدی نہیں ہوتا مرض؟ آپ نے کہا فمن اجرب الاول، چلو دوسرے کو پہلے کی وجہ سے خارش ہو گئی، تیسرے اونٹ کو دوسرے کی وجہ سے بیماری پہنچ گئی، چوتھے کو تیسرے کی وجہ سے، پہلے کو کس کی وجہ سے خارش ہوئی؟ پہلے کو کہاں سے یہ بیماری آئی؟
مطلب کیا اللہ کے حکم سے ہے، تو منتقل بھی ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے، اگر اللہ نہیں چاہے تو پھر نہیں ہو سکتا۔ ہاں احتیاطی تدابیر اسباب کے درجے میں اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر مرض میں ایسے ہی تعدیہ ہوتا پھر تو سارے ڈاکٹر ہلاک ہو جاتے، سارے اطباء ہلاک ہو جاتے، انہیں تو آئے دن ان سے واسطہ ہوتا ان امراض سے، بیماروں سے۔ اسباب کے درجے میں احتیاط کرنے سے روکا نہیں گیا، لیکن یہ سمجھنا کہ یہی مؤثر ہے، بذات خود اس مرض میں تعدیہ ہے، پہنچ جاتا ہے دوسروں کو، یہ غلط نظریہ ہے۔ امین هذه الامہ سیدنا عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ شام کے علاقے میں وہاں گورنر تھے، فلسطین کے علاقے میں، جسے ارض شام ارض فلسطین پورا ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ وہاں طاعون اموات پھیل گیا، جس میں ہزاروں لوگ بلکہ 70,000 کا تذکرہ آتا اموات ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، یہ تو انتہائی قیمتی آدمی ہے جنہیں امین هذه الامہ کا لقب ملا، اگر یہ ہلاک ہو جائیں گے تو بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ خط لکھا کہ جیسے خط میرا پہنچے خط پڑھتے ہی میرے پاس آ جاؤ۔ خط پہنچا، اسے کھولا، پڑھا، احترام کے ساتھ رکھا، فوراً جواب میں لکھ دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف فرمان ہے، ایک طرف آپ کا فرمان ہے کہ چلا آؤ، ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے علاقے میں اگر طاعون آ جائے تو وہیں پر پڑے رہو، وہاں سے ہٹو نہیں، یہ وہیں پر اسی میں شہید ہو گئے۔ لا عدویٰ، بذات خود کسی بیماری میں تعدیہ نہیں، متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، نحوست کی کوئی اصل نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب سفر کے لیے لوگ باہر نکلتے تھے تو پرندے اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف سے اڑ کر کے چلا گیا تو کہتے تھے یہ تو مبارک چیز ہے، یہ نیک بات ہے، اچھی چیز ہے، اگر بائیں طرف سے اڑ کے چلا گیا تو کہتے تھے آگے سفر نہ کرو، خطرہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں، یہ منحوس ہے۔ یہ تیر نکالا کرتے تھے، فال نکالا کرتے تھے، اس پر نام لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آگے کا سفر جاری رکھتے تھے، جو کام کرنا ہوتا تھا اسے کرتے تھے، اگر لا نکل گیا تو نہیں کرتے تھے۔ کوئی خاص پرندہ ہوتا تھا جسے ہاما کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ مردے کے سر کی ہڈی سے کہیں سے وہ جانور پیدا ہوتا ہے، وہ پرندہ نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، حتیٰ کہ جو قاتل ہے اس کا مر جاتا ہے تب وہ پرندہ بنتا ہے۔ عجیب عجیب طرح کے توہمات۔ آپ نے فرمایا نحوست کی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی نے ماضی میں ایسا کر لیا ہو، بلی نے راستہ کاٹ دیا مثال کے طور پہ، اس وجہ سے ڈر گیا، آگے سفر نہیں کیا، آپ کیا کریں؟ فرمایا یہ دعا کرے، یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ آپ کے خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں اور آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہمارا بھی اگر یہ تصور رہا ہو، کبھی ہم نے بھی یہ حرکتیں کی ہو تو ہم اس سے توبہ کریں، یہ کہیں اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ بعض لوگ گاڑیوں کے پیچھے پرانے جوتے لٹکاتے ہیں، بعض بلڈنگوں پر سینگ لٹکاتے ہیں، کیا سب وہی چیزیں ماحول کی وجہ سے، مشرکانہ ماحول کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر در آئی۔ فرمایا نحوست کی کوئی اصل نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ ولا سفر، آپ نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے سفر، اسے منحوس سمجھنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کسی کی بیماری کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، اگر اس کی وجہ سے بھی منحوس کہیں تو یہ کوئی منحوس کہنے کی وجہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ذریعے سے رفیق اعلیٰ سے ملے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اسی لیے موت کو تحفہ کہا گیا، تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ کیوں؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے، اس کے بغیر اللہ سے ملاقات نہیں۔ تو یہ منحوس کیسے ہو گیا؟ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے دوا پلانی چاہیے مرض الوفات میں، آپ ناراض ہو گئے،
اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اس مہینے میں آپ چونکہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے اس لیے مہینہ منحوس ہو گیا، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ ایک اور بات اسی حدیث میں کہی گئی، ولا نوع، لوگ کہتے ہیں یہ جو قمری گردش ہوتی ہے، چاند کی گردش ہوتی ہے، اس کے جو مختلف مراحل ہیں، 28-29 مراحل ہیں، یہ جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، کوئی کہتا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، کوئی کہتا ہاتھی برس رہی ہے، کوئی کہتا فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں شرک تک پہنچانے والی۔ یہ جو بدفعلی کا تذکرہ آیا، بدشگونی کا تذکرہ آیا، کسی کو منحوس سمجھنا، اس کے بارے میں بھی کہا گیا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا بدفعلی شرک ہے، یہ وہ ہمارے جو شرک تک پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا فلاں ستارہ برس رہا ہے، فلاں نچھتر برس رہا ہے، فلاں ہاتھی برس رہی ہے، اس کی وجہ سے بارش ہو رہی، ان سب کو مؤثر حقیقی سمجھنا، یہ وہ اعمال ہے جو ہمیں شرک تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ساری وہمی چیزیں، یہ سارے توہمات، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر یہ توہمات خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں، تو انہیں بھی ان توہمات سے نکالیں، عقیدے میں اپنے پختگی پیدا کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان توہمات سے اور باطل رسومات سے نکالے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔